آدھے کی مطلب تیرے کہنے دا؟ آدھے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر سانو چھڑ کر کے جدائیاں دے کر کے چلے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر دیاں چیخیں نکل گئیاں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یمن دے اندر تبلیغ واسطے گئے ہوئے، آدھے نے میرا ستا ہویا تے منو خواب آئی مدینے بتی کوئی نہیں جلدی، مدینے انہیر پہ گیا ہے، فیصل آباد دیاں گلیاں روشن، مدینے انہیر پہ گیا ہے، عبد آباد دیاں گلیاں روشن، مدینے انہیر پہ گیا ہے، وہ تیرے رضا آباد دیاں گلیاں روشن، مدینے انہیر پہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تبک کر کے اٹھے اور دوڑ کر کے مدینے دی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے ان کپڑا پکڑیا ہویا دوڑ دے ہوئے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے، میرے نبی تے دھاری دار چادر دیتی ہوئی ہے اور میرے نبی دا چہرہ ڈھانپیا ہویا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آ کر کے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا کھٹایا، کپڑا کھٹا کر کے تے چمی جا رہے ہیں، چمی جا رہے ہیں۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رکھا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جی ایسا لگایا دنیا میں، جی ایسا لگایا دنیا میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ ساڑھی حالت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جب جانا ہی یاد نہیں، پھر آنا بھی کس کام کا۔ جب جانا ہی یاد نہیں، پھر آنا بھی کس کام کا۔ جانے والا جائے گا، صبح ہو گیا
گیا یا شام گیا، اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جلا جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت، رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل، سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیزوں، جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات مؤقرات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما کھونے نو جگمگ جگمگ نو جلمل جلمل نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان در اچھی آمین کہو۔ حضرات محترم، اس انتہائی مختصر وقت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے سفر آخرت دے متعلق کچھ باتاں اللہ دی رحمت نال کوئی اللہ اکبر انشاءاللہ اظہار خیال کرنے دا ارادہ ہے، اور آج دا موضوع ہوئے گا جدائی میرے حضور کی۔ جس طرح پچھلے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر تسی سماعت فرما چکے ہو آمد میرے حضور کی، اور اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ بیان ہوئے گا جدائی میرے حضور کی۔ کیوں جو اے دنیا جو اللہ نے بنائی ہے، ایتھے جو بھی آیا بالآخر انہیں اس دنیا نو خیر آباد کہندیا ہویا، ہمیشہ واسطے اس دنیا تے رہن واسطے کوئی نہیں آیا۔ اگر ہمیشہ واسطے کوئی ذات رہن واسطے دنیا دے اندر آئی ہوندی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات سی، جے دے بارے اللہ نے قرآن مجید اندر بیان فرمایا کہ کسے انسان نو اسی دنیا دے اتے ہمیشہ ہمیش واسطے نہیں بنایا، ہمیشہ ہمیش واسطے رہن واسطے نہیں گھلیا۔ ایک وقت آئے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ ہمیش واسطے اے دنیا چھڑ کر کے اور باقی رہے گی، وَيَبْقَى باقی رہے گا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے اللہ کا چہرہ جس کو ہمیش کی ہے، جو ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو وہ تب بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، اور تب بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دنیا کے جو بھی آیا ہمیشہ واسطے نہیں آیا، ہمیشہ واسطے اس کائنات اندر کسی نے ڈیرا نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ آخر دا دن ہم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا۔ اگر دنیا دی زندگی ویکھی جائے کہ ایک انسان اس دنیا دے اتے زیادہ تو زیادہ کیا 100 سال جی لے گا؟ اگر 100 سال دی زندگی انسان دنیا دی جیوے، اور آخرت دی زندگی جو دنیا دے مقابلے دے اندر 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، تے اے دنیا دی زندگی اگر اکاؤنٹ کیتی جائے آخرت دے مقابلے دے اندر تے 1.5 منٹ زندگی بن رہی ہے۔ 1.5 منٹ دی زندگی وہ بھی 100 سال بندے دی زندگی ہوئے۔
اگر کوئی 50 سال 60 سال زندگی گزارتا ہے تو انجی سمجھو کہ منٹاں تو بھی گل باخر ہو گئی، سیکنڈاں دا پرونا ہے تو تے میں، اے سیکنڈاں دی زندگی اللہ اکبر گزار کر کے اس جگہ تے جانا ہے جتھے موت نو بھی لیا کر کے مینڈے دی شکل دے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ذبح کر دیتا جائے گا، موت نو بھی موت آ جائے گی، اور جڑے نیک نے انہاں نو نیکی دی جزا ملے گی، اور وہ لوگ جڑے محبت کردے رکھے دین نال، محبت کردے رکھے علماء کرام نال، محبت کردے رہے قرائے کرام نال، حفاظ نال، اللہ اکبر انہاں دیاں ان نیکیاں نو اکاؤنٹ کیتا جائے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکات، اے ساریاں نیکیاں بندے دیاں اللہ اکبر اکاؤنٹ کیتیاں جان گیاں، اور مرتے انہوں نے بھی جانا ہے جڑے زنا خانیاں دے اندر مر گئے، شراب خانیاں دے اندر چلے گئے، جوے خانیاں دے اندر رات گزاری، شباب و قواب دیاں محفلاں دے اندر آ کر کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارے، مرتے انہوں نے بھی جانا ہے۔ بقول شاعر فرمایا شاعر نے کہ یہ سرائے دار ہے مسافروں، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں، گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، دیکھ ان کا نشان نہیں، وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، یہ زبان آخر چپ ہوئی گویا دخن میں زبان نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے دنیا دی زندگی ہمیشہ واسطے نہیں ہے، اس کر کے جو پیدا ہویا ہے انہیں اللہ دے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اپنی زندگی دے 4 دن اس طرح گزارو کہ مرنے دے بعد لوگ کہیں کہ بندے دا پتر سی اللہ اکبر جڑا فوت ہو کر کے جدو تو آیا سے اللہ اکبر تو رو رہا سے، تے تیرے اردہ گرد تیری امی، تیرے ابو، اللہ اکبر تیرے عزیز و قارب، تیرے چاچے تھے، تیرے مامے خوش ہو رہے سن کہ بچہ پیدا ہویا ہے، تو رو رہا سے تے او خوش ہو رہے سن۔ اپنی زندگی نو اس طرح دا بناؤ کہ کل جدو موت دا وقت آوے تو ہس رہا ہوویں تے جڑے تیرے اردہ گرد خون اور رونے خون۔ حسن دی کیا وجہ ہے؟ جدو اللہ دا پیغام آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، جب یہ پیغام آئے گا فرشتے آ کر کے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ پریشان ہوئے اور نہ ڈروئے، اللہ اکبر تیریاں انہی نیکیاں دی وجہ کر کے اللہ تیرے نال راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے تینوں فرشتیاں دے ذریعے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اے بندہ مسکرا رہا ہے اور یہ روح پرواز کر رہی ہے، مگر اردہ گرد آن والے بندے اللہ اکبر اور رو رہے نے کہ یار بڑا قیمتی ہیرا ساڑے کو لو جدا ہو رہا ہے۔ اپنی زندگی نو اس طرح گزارو کہ آمیں تے تو رو رہا سے اور لوگ اللہ اکبر ہس رہے سن، آج تو ہس رہا ہومیں تے او رو رہے ہون۔ ایک ہوئی زندگی دی کہانی ہے، آنگے خویا اذان دیتی گئی، اس وقت نماز نہیں پڑھی گئی، اور جدو تو گیا وہ تو اذان نہیں دیتی گئی، صرف نماز ہی پڑھی گئی۔ جنہ نماز اور مکبر دی تکبیر اور اذان دے درمیانی وقفہ ہے، اتنی ہی تیری زندگی ہے، اور جب زندگی کی اثر ہو جائے، اثر اور مغرب میں دیر نہیں ہوا کرتی، اثر کے بس چند ہی لمحوں کے بعد اللہ اکبر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی اثر ہو چکی ہے، نہ جانے کب مغرب ہوگی، اور ہم ہمیشہ یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ مکان، یہ بلند و بالا بلڈنگیں چھوڑ کر کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ کیوں جب میرے محبوب ہی نہ رہے تو تم میں کس باغ دی مولی۔ ہاں ادھر دیکھنا ذرا، میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
خطبہ حجۃ الوداع والے دن میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دے سامنے اور خطبہ حجۃ الوداع میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے نے، اور میرے نبی فرما دے نے لوگوں سن لو، کسے عربی نو اجمی دے، کسے اجمی نو کسے عربی دے، کسے کالے نو کسے گورے دے، کسے گورے نو کسے کالے دے، کوئی فقیت نہیں ہے۔ اور نالی میرے محبوب کریم علیہ السلام دیا آخری باتا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابیو جنہیں میرے کولو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے تے پوچھ لو، دین سکھنا ہوئے تے سکھ لو، اللہ اکبر، کوئی دین دیا باتا پوچھنی خومن تے میرے کولو پوچھ لو۔ اللہ اکبر، این لگتا ہے کہ آئندہ حج والے دن اللہ اکبر تسی آؤ گے مگر میں تو ہڈے نال نہیں آ سکاں گا۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے اللہ میں آئندہ تہانوں نہیں دیکھ سکاں گا، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سن کر کے ادھر آسمان تو اللہ دی وحی آ گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے درسی دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دا مطلب ایک ہے کہ آج دے بعد جبریل نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، جبریل دی ملاقات بھی آخری ہے، میرا خطبہ حجۃ الوداع بھی آخری ہے۔ اللہ اللہ دے میرے نبی فرماندے نے صحابیو آج دے بعد میں تہاڈے نال حج کرن واسطے نہیں آ سکاں گا۔ تے دو صحابی چھوٹے چھوٹے بچے آپس دے اندر جبیاں پا کر کے تے روئی جا رہے ہیں۔ انہاں دونوں میرے محمد نے بلایا اور انج اپنے کلے جنا لایا۔ میرے نبی فرماندے نے کی گل آدھے نے اللہ دے پاک پیغمبر اگے تے دل کردہ سی کہ اپنے محبوب دا چہرہ ویکھیے، اسی دوڑ کر کے تہاڈے کول آ جاندے۔ آپ ہی تو فرما رہے ہو لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، آج دے بعد میں تانوں نہیں دیکھ سکاں گا۔ تے میرے نبی آج دے بعد اسی کہندے کلوں مسئلے پوچھیا کران گے، اللہ دے نبی آج دے بعد اسی کہندہ چہرہ ویکھیا کران گے۔ تے میرے نبی نے خینج پکڑ کر کے دوانوں اپنے کلیجے نہ لایا۔ اوہ فیصلہ بات دے او باسیو جان دے خونا انہا پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہا پیار نبی اپنے سنے سنے امتیاں نال کردہ ہے، مگر امتا اللہ اکبر رول گئی بازاران دے اندر، امت رول گئی پہاڑیاں بنانے دے چکران دے اندر، امت رول گئی بتیاں لانے دے چکران دے اندر، امت رول گئی چراغاں کرنے دے حالات اندر، امت رول گئی بھنگڑے پانے دے اندر، امت رول گئی چراغاں کرنے دے اندر، امت رول گئی ڈھول ڈمکا مارنے دے اندر۔ او آگے تے او آگے، اللہ دی قسم دیڑا فوت ہو جائے او مڑ کر کے نہیں آیا کردہ۔ اگر میرے نبی نے آنا خوندہ انہاں تیرے رضا بات دیاں گندیاں گلیاں دے اندر میرے محبوب نے نہیں سی آنا۔ میرے نبی نے آنا خوندہ تے میرے نبی فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھ دے تے فرما دے نا رو پتر فاطمہ اے بھی کوئی گل ہے میں آ جایا کرانگا، تو کیوں رو رہی ہے؟ نہیں نہیں میاں، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ان میرے نبی نے جپی پائی اور اپنے کلیجے نہ لایا تے میرے نبی فرما دے نے اللہ اکبر میں تو آڈی ہو دے کو سر تے ملاقات کرانگا۔
گا انی ملاقیکم مل الحوض میں حوضے کوثر تے تہاڈا انتظار کراں گا اللہ اکبر ادھر ویکھے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اج 11 ربیع الاول اللہ تے میرے نبی دی طبیعت زیادہ خراب ہے اللہ اکبر تے میرے نبی انج پانی دا پیالہ لاگے رکھیا ہویا اوے فیصلہ باد دیو پاسیو میرے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے بعد اللہ اکبر تسی آپ اندازہ لگانا نتیجہ تسی آپ کڈنا ہے پیپر میں دے کے چلیا نتیجہ تسی کڈنا ہے کہ ان 12 ربیع الاول دے اندر مدینے دے حالات کیسے سن اور اج تیرے میرے حالات کے خوجے خین اللہ تینو مینوں سمجھ دے وے اللہ میرے نبی آج 11 ربیع الاول تے میرے نبی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر تے میرے نبی فرماندے نے کیا نماز دا وقت ہو گیا ہے اللہ اکبر تے ماں جی فرماندیاں نے حضور بلال کنی وری کھنگورے دے کر کے چلا گیا ہے تے تہاڈی طبیعت اس قدر خراب ہے کدی میرے نبی بے ہوش ہوندے نے کدی میرے نبی نو ہوش آندی ہے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہوش آیا تے میرے نبی فرماندے نے کیا نماز دا وقت ہو گیا ہے تے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندے نے حضور تا حد نگاہ مسجد بری ہوئی صحابہ نال اور سارے صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں تے میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروان تے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندی نے حضور ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے ابو بکر بڑے نرم دل دا مالک ہے جدوں تہانوں مصلی تے نہیں ویکھے گا ابو بکر اللہ اکبر برداشت نہیں کر سکے گا اللہ دے پیغمبر عمر نو کہہ دیو عمر بڑا بہادر انسان تے جرے انسان ہے عمر نو کہو جماعت کروا دے میرے نبی فرماندے نے ایسا نہیں ہو سکتا تسی میرے نال اللہ اکبر مصر دیاں عورتاں کو کر دے ہو ابو بکر تو علاوہ کوئی اور میری موجودگی دے اندر مصلی تے کھلو ہی نہیں سکتا اللہ دا مطلب ایک ہے ابو بکر اوہ ہے جدے حوالے میرے محمد نے آپ مصلی کیتا ہے پھر خلیفۃ بلا فصل کون ہے کہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں مصلی میرے محمد نے دیتا ہے اے مصلی کسے محدث نے دے دیتا اے مصلی کسے فقیہ نے نہیں دیتا اے مصلی کسے عالم نے نہیں دیا یہ مصلی کسی محدث اور مفکر نے نہیں دیا یہ مصلی کسی عام انسان نے نہیں دیا یہ مصلی کسی خاص انسان نے نہیں دیا بلکہ خاص الخاص انسان نے دیا ہے اور آخر دنیا تک یہ الفاظ سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے گرو ابا بکرین فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو لوگاں نو جماعت کروان ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندی نے حضور ابو بکر نو نہ کہو فرمایا عائشہ ابو بکر کسی امت واسطے جائز ہی نہیں ہے کہ ابو بکر دے خوندے ہویا کسے اور نو اپنا امام بناوے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک پاسے حضرت عباس دے کندیاں تے میرے محمد نے ہاتھ رکھیا ہویا ایک خط حضرت علی دے کندیاں تے رکھیا ہویا تے میرے نبی ان مسجد دی طرف آ رہے ہیں اور فیصلہ بادیو میرے پیغمبر تے او خین جنہاں نے آخری وقت اندر بھی نماز نہیں چھڑی تو میں فجر بسترے دے اندر ما اللہ اکبر ظہر کم کاران دے اندر اثر چاشا پینے دے اندر مغرب دفتر دکان تو گھر جانے دے اندر عشاء ٹی وی بیک کے اس سے جگہ تے بستر تے سو جانا ہے اللہ تے پیرانے میں محمد دام دیا ادھر بیکھے نا میرے نبی ایک ہاتھ حضرت عباس دے کنے تے رکھ
رکھیا ہویا، ایک خط حضرت علی دے کندھیاں تے رکھیا ہویا تے میرے نبی دے پاؤں انج زمین تے نشان بنا دے جا رہے ہیں۔ اتنی کمزوری میرے پیغمبر نو آ گئی ہے، اتنی نقاہت میرے محبوب دے جسم پاک اندر تے میرے نبی نے انج مسجد نبوی دے اندر حضرت ابو بکر دے لاگے کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے ابو بکر نو جماعت کروائی، ابو بکر نے امت نو جماعت کروائی تے میرے نبی نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تے میرے نبی فرماتے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے چاہے وہ دنیا دی اندر رکھے یا آخر اللہ کو چلے آ جاوے تے اس بندے نے اللہ کو جانے نو پسند کر لیا ہے تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گیا آدھے نے اوے کون ماتا لال جنہوں اللہ آپ مرضی نال کہے تے پیغمبر اپنی گل کر رہے ہیں تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گیا تے میرے نبی فرماتے نے صحابیو کسی نے کوئی اج تک میرے کولو بدلہ لینا ہوئے تے لے لو، کسی نے کوئی بدلہ لینا ہوئے تے لے لو، کہ میں کسی نال کوئی زیادتی کیتی ہوئے تے کہو میرے کولو بدلہ لے لو، کسی دا کوئی لینا دینا ہوئے تے میرے کولو لے لو۔ اللہ اکبر لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام ان صحابہ نو عرض کر رہے نے تے صحابہ دیاں چیخاں نکل رہی ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہویا تے عرض کرنے لگا اللہ دے پیغمبر میں تہاڈے کولو بدلہ لینا ہے۔ صحابہ دیاں قوم دا نظرہ ان جو صحابی دے پیاں اوہ کون جڑا اس حالت دے اندر محمد کو لو بدلے لوے۔ اللہ اکبر کہنے لگے کی آگنا ہے آدھا حضور ایک جنگ دے موقع تے تسی صفاں درست کر رہے سو تے تسی میرے پیڑ تے چھڑی ماری سی۔ اللہ دے پیغمبر میرا دل کردہ ہے میں تو آڑے کو لو بدلہ لے لوا تے میرے نبی فرمان نے اگے آ کر کے بدلہ لے لائے تے صحابہ دیاں چیخیں نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے اوہ نانا یار نا جنیاں مارنیاں نہیں میں نو مار لے، میرے نبی دی طبیعت تو نہیں دیکھ رکھا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو ڈاڈو بخار چڑھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر میرے نبی نو ڈاڈو بخار ہویا نا یار منو مار لے، کہنے لگا نہیں میں تے بدلہ لینا ہے تے اگے ہوئے میرے نبی فرماتے نے انہوں اگے کرو اے اگے ہویا کہنے لگا حضور جدہ تسی چھڑی ماری سی تو آٹے ہاتھ اندر چھڑی سی میرے کول چھڑی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے نے حسین پتری جا انہوں چھڑی لیا کر کے دیو تے حضرت حسین دیئے بھی چیخیں نکل گیا آدھے نے نا مار یار کیوں نانو مارنا ہے میرے نانا دی طبیعت دیکھ گئی خراب ہے لجنیاں مارنیاں نہیں میں نو مار لے کہنے لگا نا میں تے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر چھڑی لیا کر کے دے دیتی گئی ہے تو میرے نبی انج بیٹھے بیٹھے آکھ دینے آ چھڑی مار لے کہنے لگا حضور جدو تسی منو چھڑی ماری سی میرا جسم ننگا سی تو ہاڑے جسم تے کپڑا ہے تو میرے نبی نے لیٹے لیٹے اپنے جسم تو کپڑا پیچھے کیتا ہے اس چھوٹی توڑ دا خویا مروڑ دا خویا جوڑ کر کے میرے محمد کے جسم نو چمنا شروع کر دینا ہے تے چمی جا رہا ہے اکھاں میں جو زاروں قطارن سنے تے چمی جا رہا ہے تے چم کر کے آدھائے اللہ دے پیغمبر بدلہ لین دی گل بالکل نہیں سی نہ میں چھوٹی مرن دے ارادے نالی سا میں کیس کر کے اگے خویا کہ آخری وقت اپنے لب اپنے محمد دے جسم نال لالما تاجو اللہ میرے تے جہنم دیا گنو حرام کر دے وے۔ اللہ دے پیغمبر بدلہ لین دی گل بالکل نہیں سی تے میرے پیغمبر دے کلیجے نال لگیا تے میرے نبی نو چمی جا رہا ہے تے میرے نبی خینج انو اپنے کلیجے نال لاندے خین تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج 12 ربیع الاول تے میرے نبی دی طبیعت اور زیادہ خراب ہے تے میرے نبی اماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر میرے
نبی فرمانے اج کی دن نے اج کہندی واری ہے تمام ازواج مطہرات انج سامنے بیٹھیاں ہویا تے آکھدیاں نے میرے نبی چاہدے نے میں جس دن اللہ کول ملاقات ہوا میں جس دن اللہ نال ملاقات کرا اس دن عائشہ صدیقہ دیواری ہوئے تے میرے نبی پھر فرما نے اج کی دن نے اج کہندی واری ہے اللہ دے پیغمبر تسی جب تک کہو عائشہ صدیقہ دیواری ہے تے میرے نبی ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے میرے رنگون دے سر رکھیا ہویا تے میرے نبی آسمان والے دیکھ کر کے آکھدے سن اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں خط چوک لے آسمان والے اللہ اکبر تے میں منہ وچ الفاظ کڈے اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم اے تمام جہاناں نو شفا دین والیا میرے محمد نو بھی شفا دے تے ترجمانی حضرت خطیب شیعہ کر گئے اور اپنی زبان اندر آکھ دینے آتے نے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی 12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی صدیقہ نے ہاتھ چکے تے منگ دی دعاواں صدیقہ نے خط چکے اوہ 12 ربیع الاول صدیقہ نے خط چکے تے منگ دی دعاواں اللہ اللہ میرے نبی جی تائیں دے دے شفاواں صدیقہ دا کال جا پیا کھاندا ابالے سی اوہ میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی پھر کاکھنا صدیقہ نے ہاتھ چکے صدیقہ نے خط چکے بے شک سبحان اللہ اللہ پاک ہے جنہوں کدی موت نہیں آئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام عائشہ صدیقہ دی ران تے سر رکھیا ہویا اللہ اکبر تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ کتے ہے ماں فاطمہ جان دے نا باپے نو اپنی دھیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے اللہ اکبر اے دھیاں یوں نے جنہاں دا پیار ہی اللہ نے علیحدہ بنایا ہے ہر ایک دی محبت دی اپنی جگہ ہے مگر ماں پیو دے کلیجے دے اندر جڑی محبت اللہ نے دی پائی ہے وہ محبت کسے بازار وچ مل نہیں ملدی وہ گھن نال نہیں ملدی وہ تولن نال نہیں ملدی اللہ نے انہاں بیٹیاں دی محبت کلیجے دے اندر ایویں بنائی ہے میرے نبی خیمے تے نہیں فرمایا کر دے سن فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اے لوگوں ہر ایک دی بیٹی او دے جسم دا حصہ ہی ہویا کر دی ہے ہر بیٹی اپنے والد دے جسم دا ٹکڑا ہی ہویا کر دی ہے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ پترے فاطمہ کتے ہے ماں فاطمہ تو زہرا اگے ہویا تے میرے نبی نو دیکھ کر کے فرماندے نے واہ کر بابا اوہ 12 ربیع الاول ماں جی فاطمہ تو زہرا دیاں چیخاں نکل رہی ہیں تے نالے آگے نے واہ کر بابا میں عرض کرانگا اپنے ویڈیو والے بھائی نو میرا پیغام
12 ربیع الاول تو پہلے ہر پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تے پہنچا دیو۔ اوے بدبختو اس دن جشن منا دے ہو، اس دن چراغاں کر دے ہو جس دن ماں فاطمہ الزہرا فرما رہی نے واہ کارا بابا، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے۔ واہ کارا بابا، میرے نبی فرماندے نے فاطمہ ادھر میرے قریب آ۔ ماں جی فاطمہ الزہرا قریب آئیاں، میرے نبی نے کلیجے نال لا لیا، فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت ہن قریب آ گیا۔ ابو کی آگ دے ہو؟ فرمایا ادھر کان کر میرے کول۔ میں اپنا کان اگے کیتا تے میرے نبی نے 2 گلاں کیتیاں۔ ایک گل کیتی تے میں رون لگ گئی، دوجی گل کیتی تے میں خوش ہو گئی۔ بعد اندر ازواج متاخرات فرمانے لگیاں فاطمہ تیرے بابے دا تیرے نال بڑا پیار سی، مگر اے تے 2 گلاں کیڑیاں سن؟ ماں فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے میرے نبی نے میرے نال کان لا کر کے 2 گلاں کیتیاں۔ پہلی گل کیتی کہن لگے فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت ہن قریب آ گیا ہے، تے میں رو لگ گئی تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ نہ رو، تو میری سارے وچوں تو پہلے ہوئیں گی جڑی آ کر کے منوں ملیں گی، میرے نال ملاقات کرے گی۔ تے ماں فاطمہ ہسن لگ گئیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان جگہ ہو کر کے فرماندے نے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے۔ تے باہروں کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، تے باہر کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، ماں فاطمہ الزہرا باہر جاندیاں نے تے کوئی بندہ نظر نہیں آندا، اللہ اکبر، پھر آندیاں نے تے پھر دروازہ کھٹکدا ہے، ماں فاطمہ پھر باہر جاندیاں نے تے بندہ نظر نہیں آندا، اللہ اکبر، تے فرماندے نے ابو کوئی بندہ باہر آندا ہے، دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، میں باہر جانی ہاں تے بندہ نظر نہیں آندا، تے میرے نبی نے فاطمہ نو اپنے کلیجے نال لایا، فرمایا فاطمہ اے کوئی عام بندہ نہیں ہے، اے او ہے جڑا گھراں دے گھر ویران کر جاندا ہے، اے او ہے جڑا بھراواں دیاں باہاں توڑ کر کے لے جاندا ہے، اے او ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے، اے او ہے جڑا کوٹھیاں تے بنگلے ویران کر جاندا ہے، اے او ہے جڑا بھراواں دیاں باہاں توڑ جاندا ہے، اے او ہے جڑا ابیاں دے لک توڑ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کیا کہ او ہے اسرائیل ہے، اے میری روح لین واسطے آیا ہے، مگر لوگاں دے گھرے اے بغیر اجازت دے جاندا ہے، مگر تیرے نبی دا احترام ہے کہ میرے گھرے اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا، دروازہ کھٹکھٹا کر کے اجازت لے کر کے آئے گا، اس وقت تک اندر نہیں آئے گا جب تک میں اجازت نہیں دیا گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان والے وے کر کے ایک کوئی گل کر رہے ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، تے قاری عبدالحفیظ صاحب نے ترجمانی کی تھی ہے، آتے نے صدیقان خط چکے تے منگ دی دعاواں، صدیقان خط چکے تے منگ دی دعاواں، اللہ میرے نبی جی تائی دے دے دعا، اللہ میرے نبی جی تائی دے دے شفاواں، صدیقہ دا کال جا پیا کھاندا ابالے سی،
اوے میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی میرے نبی جی پڑھ دے میرے محمد پڑھ دے اوے میرے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی آہستہ آواز ہو گئی نبی الہی دی آہستہ آواز ہو گئی نبی الہی دی جگہ تو بد سونے محمد ماخی دی ماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے اتنی آہستہ آواز میرے پیغمبر دی ہو گئی میں کان لا کر کے اپنے محبوب دی گل نو سننا چاہیا بمشکل اپنے نبی دی گل سنی تے میرے نبی آخری وقت جڑی گل کر رہے سن میرے نبی فرما دے سن الصلاۃ الصلاۃ اے لوگوں نماز دا خیال کریو اللہ اکبر رضا بادیو نماز دا خیال کریو اے مدن پوریو نماز دا خیال کریو اے فیصلہ بادیو نماز دا خیال کریو میرے نبی فرما رہے نے الصلاۃ الصلاۃ بما ملکت ایمانکم اپنی نماز دا خیال کریو اپنے نوکراں چاکراں تے غلاماں نو ماریو نا انہاں نو جھڑکیو نا انہاں تے رحم کریو تے شفقت کریو میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان والے بے کر کے ایک دعا اللہ کو کر رہے نے اور وہ دعا کیا ہے فرمایا اللہم لا تجل قبری وثن یعبد اللہم لا تجل قبری عیدا اللہم لا تجل قبری وثن یعبد اللہ میری قبر نو عیدگاہ نہ بناوی میری قبر نو دھوم دھمکڑ دی جگہ نہ بناوی میری اللہ میری قبر نو عیدگاہ نہ بناوی اللہ میری قبر نو دھوم دھمکڑ دی جگہ نہ بناوی اللہ میری قبر نو اللہ میلے گاہ نہ بناوی اللہ میری قبر نو دھوم تے دھمکڑ دی جگہ نہ بناوی میرے نبی آسمان والے ہاتھ کر رہے نے ہاتھ کر دیا ہولے کھولے ہاتھ نیچے آگئے اللہ تے ماں جی عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان والے ہاتھ کیتے ہوئے تے ترجمہ استاد محترم دی زبانی ایک ہے صدیقہ نے ہاتھ چکے تے منگ دی دعا اللہ میرے نبی جی تائیں دے دے شفاوا صدیقہ دا کال جا پیا کھاندا ابالے سی میرے نبی جی پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی آہستہ آواز ہو گئی نبی الہی دی جگہ تو بد سونے محمد ماخی دی جگہ تو بد سونے محمد ماخی دی میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ جو کھولے ہولے نیچے آ گیا ماں جی عائشہ سمجھ گئیا اور رو کر کے آدیا نے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گئی کہ میرے نبی دے ہاتھ اندر ہون جان کوئی نہیں اللہ میں سمجھ گئی میرے نبی دا خط انجو ہولے 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 کھولے جا کر کے نہ لگ گیا جسم دے تو میں سمجھ گئی مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے میں جلدی نال دوپٹہ اللہ پردہ ہٹایا حجرے پاک دا تے انتا خد
نگاہ صحابہ وہ سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں تے میرے نبی فرماندے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندی نے صحابیو تہاڈا آقا سانو چھڈ کر کے چلا گیا ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسے کم دی غرض نال دور گئے ہیں ویکھیا کہ رستے دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ کدی ڈگدا ہے تے کدی اڑدا ہے کدی ڈگدا ہے تے کدی اڑدا ہے مدر تے ابو بکر فرماندے نے پتر تینوں کی گل ہے خیر تا کھینا کیوں بے ہوش ہونا ہے کیوں ڈگنا ہے تے کیوں اٹھنا ہے آدھے ابو بکر لگدا ہے تینوں اجے تک خبراں نہیں پہنچیاں آدھے نے کی مطلب تیرے کہنے دا آدھے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر سانو چھڑ کر کے جدائیاں دے کر کے چلے گئے ہیں حضرت ابو بکر دیاں چیخیں نکل گئیاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یمن دے اندر تبلیغ واسطے گئے ہوئے آدھے نے میرا ستا ہویا تے منو خواب آئی مدینے بتی کوئی نہیں جلدی مدینے انہیر پہ گیا ہے فیصلہ آباد دیاں گلیاں روشن مدینے انہیر پہ گیا ہے عبد آباد دیاں گلیاں روشن مدینے انہیر پہ گیا ہے تیرے رضا آباد دیاں گلیاں روشن مدینے انہیر پہ گیا ہے اللہ اکبر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تبک کر کے اٹھے اور دوڑ کر کے مدینے دی طرف آنا شروع کر دیتا ہے پتہ چلیا کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے ان کپڑا پکڑیا ہویا دوڑ دے ہوئے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے میرے نبی تے دھاری دار چادر دیتی ہوئی ہے اور میرے نبی دا چہرہ ڈھانپیا ہویا حضرت ابو بکر صدیق آئے آ کر کے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا کھٹایا کپڑا کھٹا کر کے تے چمی جا رہے ہیں چمی جا رہے ہیں چمی جا رہے ہیں اللہ اکبر آتے نے حضور تہاڈی زندگی کتنی پیاری اللہ دے پیغمبر تہاڈی موت کتنی پیاری دو موتاں تہاڈے تے کدی کٹھیاں نہیں ہونیاں جیڑی موت آنی سی وہ آ گئی ہے اللہ اکبر تے حضرت ابو بکر صدیق ماں عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق دے کلیجے نہ لگیاں ہویاں تے روئی جا رہی ہیں او ویکھو فاطمہ آسمان والے بے کر کے فرما رہی ہیں سبت علی مصائبا لو انہا سبت علی میں سرنا لیا لیا میرے بابے دی وفات دے میرے تے اس قدر دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے میرے بابے دے جانے نال میرے تے دکھاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے سبت علی مصائبا لو انہا سبت علی میں سرنا لیا لیا مطلب کیا ہے فرمانے نے دکھ اگر دن تے پین تے دن رات بن جاوے میرے تینیاں دکھ تے تکلیف آیا اگر میرے نے وہ لوگ جھوٹ بول دینے او آگے ہمارے گھر بھی کھو جائے چراغاں یا رسول اللہ دی قسم اگر میرے نبی نے آنا کھوندا میرے نبی ماں فاطمہ الزہرا دی وفات تے آندے میرے نبی نے آنا کھوندا حضرت حسن و حسین دی شہادت تے آندے میرے نبی نے آنا کھوندا ابو بکر دی وفات تے آندے میرے نبی نے آنا کھوندا عثمان دی شہادت تے آندے میرے نبی نے آنا کھوندا میرے نبی مدینے دے اندر آندے وہ یہ فیصلہ آباد دیاں گندیاں گلیاں دے اندر میرے محمد کیویں آ سکدے ہیں اللہ دی قسم مولوی جھوٹ بولدا جے جڑا در او آگے تے او آگے جڑا چلیا جاوے او نہیں آیا کردا میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان مسجد دے اندر آئے تے مسجد کھچا کھچ بری ہوئی صحابہ نال اور ہر صحابی دیاں اکھاں آنسواں نال بھریاں ہویاں اوے 12 ربیع الاول میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ دے اندر اور حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی دے اندر آئے، ویکھیا تے صحابہ رو رو کر کے اکھاں سون پاتو دیاں جڑیاں بڑیاں ہویاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہوئی، حواس باختہ ہوئے ہوئے، اور این ہاتھ اندر تلوار پکڑ دینے آدھنے مت کے خیو کہ اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے۔ جس بندے نے آکھیا میں اودی گردن اتار دیاں گا، میرے پیغمبر نہیں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے خط اندر تلوار پکڑی ہوئی کہ جھوم دے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے اور آ کر کے خطبہ دین لگے، میرے پیغمبر دے مصلی تے، میرے نبی دے منبر تے بیٹھ گئے۔ اوے لوگوں ذرا مینوں ایمان نال دسنا، میرے پیغمبر تو پہلے سب تو پہلے جماعت کروائی، کہو ابو بکر نے۔ میرے پیغمبر دے مصلی دا وارث کون ہے؟ ذرا میرے نبی دے مصلی دا وارث کون ہے؟ ابو بکر صدیق اگے مصلی دا وارث سی، آج میرے پیغمبر دے منبر دا وارث بھی بنن لگا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ عمر دی حالت خراب ہے، آپ فرماتے ہیں اجلس یا عمر شم سیفک ورجع الی بیتک، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر فرما رہے خیر اجلس یا عمر شم سیفک، اپنی تلوار نیام اندر کر لو، اگر نہیں کھو سکتا تو ورجع الی بیتک، اپنے گھر دی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان منبر تے آئے اور منبر تے آ کر کے فرماندے نے یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا لوگو، جڑا تہاڈے وچوں اللہ دی عبادت کردا سی، جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جڑا بندہ تہاڈے وچوں اللہ دے نبی دی عبادت کردا سی، اللہ اکبر، فإن محمدا قد مات، اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے۔ ابو بکر دا عقیدہ ہے خو قد ماتا، عمر دا عقیدہ قد ماتا، عثمان دا عقیدہ قد ماتا، ابو بکر دا عقیدہ قد ماتا، عمر دا عقیدہ قد ماتا، عثمان دا عقیدہ قد ماتا، میرے سونے علی دا عقیدہ قد ماتا، جنت دے شہزادیاں دا عقیدہ قد ماتا۔ آج دا ملا اٹھ کر کے کہے حیاتا، آسمانہ تو آواز آندی ہے لک لعنتی وا حیاتا، تینوں ابو بکر تو زیادہ پتا ہے، چار جھنڈیاں لگا کے کہے او آگے تے ہو گیا آگے، ابو بکر آکھدا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، ابو بکر دا عقیدہ ہو اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، تے صحابہ آپس
پیغمبر مشورہ کرن لگے یار اللہ خدے پیغمبر نو دفن کس جگہ تے کیتا جائے اوے لوگو اللہ دی قسم انسان زندہ ہوئے انسان جیوندہ ہوئے اے تے انسان دی گل تے بڑی دور ہے ایک پرندہ زندہ ہوئے تے او دے اتے مٹی پان نو دل نہیں کرتا لوگ آکھ دیکھیں اللہ نبی زندہ ہے اور پھر ساریاں گستاخیاں تے صحابہ دے زمرے چ گئیاں جنہاں زندہ بندے تے مٹی پا دیتی ہے اللہ اکبر اوے آج تے کوئی زندہ پرندے تے مٹی نہیں پا سکتا صحابہ نے کیویں میرے محمد دے جسم پاک تے او جسم اطہر انور اعلی اولا او چہرہ انور اکمل اجمل اعلی اولا میرے محمد دا اے جسم اطہر اعلی اولا میرے پیغمبر دا اے چہرہ او چہرہ ہے جیتے آسمانہ دی طرف اٹھے اللہ فرمانے نے وَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے چہرہ قیام چہرہ تے نہیں ہے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من خریا ہووے سکڑا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے میں تا کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی سورج دی لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں اتنا سونا چہرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ آکھ دینے اللہ دے پیغمبر دی قبر کس جگہ تے نکالی جائے تے حضرت ابو بکر صدیق آکھ دیکھیں میں اللہ دے پیغمبر کو لو سنیا سی کہ پیغمبر جس جگہ تے فوت ہوندہ ہے اسے جگہ تے ہی دفن ہوندہ ہے ایتا مطلب ایک ہے میرے نبی حجرہ عائشہ دے اندر اللہ دے پیغمبر فوت ہوئے اور حجرہ عائشہ دے اندر ہی میرے پیغمبر علیہ السلام در روزہ بنایا گیا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر نکالی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر نکال کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دفن کیتا ہے صحابہ میرے پیغمبر نو دفن کر کے آ رہے ہیں تے ماں فاطمہ حضرت انس وال ویکھ دیا خیر حضرت انس نے جنہاں نے 10 سال خدمت کی تھی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی کوئی کسے دا نوکر کہلا کر کے خوش ہوئے کوئی کسے دا نوکر کہلا کر کے خوش ہوئے وہ بندہ کڈیا مقدرہ والا جڑا میرے پیغمبر دا نوکر کہلایا میرے پیغمبر دا خادم کہلایا میرے نبی دا نوکر کہلایا حضرت انس تے ماں فاطمہ الزہرا آپس دے اندر خادم جسن حضرت انس تے ماں فاطمہ بے کر کے آدھیاں نے میں انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کی تے چھڑے آئے انس بلاؤ یار آج تیرے میرے گھر دے اندر کوئی فوتگی ہو جائے تو جان دیونا جدو دفنا کر کے واپس آئیے کسے دی اممہ کلیجے نہ لگ جان دیئے تو کسے دا بھائی بہن دے کلیجے نہ لگ جان دا ہے بہنا دیئے نے ویرا ابے نو کتے چھڑ کر کے آیا ہے تے آدھائے بہنا ابا اوتھے چلے آگے آئی جتو کوئی واپس نہیں آیا کردا اللہ اکبر تے ماں فاطمہ الزہرا حضرت بلال والے ویکھ دیاں نے حضرت انس والے ویکھ دیاں نے آدھیاں نے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کی تے چھڑے آئے ایڈا سخنا مکھڑا کیوں کر خاک اندر چھڑے آئے تے حضرت انس فرماندے نے کچھ نہ رہ گیا بس اساڑے تے بدل گئیاں تقدیرہ فاطمہ کچھ نہ رہ گیا بس اساڑے تے بدل گئیاں تقدیرہ حضرت بلال چیخاں مار کر کے روئی جا رہے ہیں اوہ تے انسان دی گالے میرے پیغمبر جس اونٹنی تے سوار ہویا کر دے سن وہ اونٹنی دیوارہ نہ لگی ہوئی نہ کچھ کھان دیئے تے نہ کچھ پین دیئے میرے پیغمبر دا چہرہ بیکھن دی حسرت دے اندر میرے پیغمبر دا چہرہ
پاک ویکھنے دی حسرت دے اندر بھوک تے پیاس نو بھی بھلا بیٹھی ہے اکھاں دے وچوں سون بادوں ورگو جھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے کچھ دن ہی اٹھنی زندہ رہی ہے بغیر نہ کھان پین دی وجہ کر کے فوت ہو کر کے اللہ کو چلی گئی ہے ادھروں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی ریاض گھوڑا سامان دا چکیا ہویا دن مدینے تو باہر نکلن لگے آدھنے میں نہیں رہنا اس مدینے دے اندر جتے منو میرے نبی نظر نخیاں دے حضرت ابو بکر کے ہوئے آدھنے یار بلال نہ چھڑ کر کے جا اگے سانو ساڑھے نبی چھڑ کر کے چلے گئے نے ہن تو چلے آخیں نہ چھڑ کر کے جا خدا دا واسطہ بلال جدائیاں دے کر کے نہ جاوی حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر یار تو منو امیہ دی غلامی وچوں آزاد کروایا ایک سیر سونا تکڑ دے اندر تول کر کے رومی غلام بدلے دے اندر دے کر کے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال نو آزاد کروایا حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر ایک گالتے منو دسو کہ میں توہاڈا غلام یا کہ آزاد حضرت ابو بکر آدھیاں چیخاں نکل گئیاں آدھنے یار کیڑا سہانا موسم یاد کروا دیتا ہے میں تے تینو اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا سی حضرت بلال فرمانے نے پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک ہویا کر دینے میں نہیں رکھنا اس مدینے دے اندر جتے منو میرے نبی نظر نخی آرے صحابہ اگے ہو کر کے بلال نو ڈکن دی کوشش کر رہے نے بلال آکھ دینے میں نہیں رکھنا اس مدینے دے اندر جتے منو میرے نبی نظر نخی آدے اگے تے میں آزان دینا سا تیانا سا اشہد ان محمد رسول اللہ تے میرے محمد دا سونا چہرہ میرے سامنے ہویا کردا سی اگوں میں آزان دیواں گا تے میرے نبی دا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوئے گا بلال برداشت نہیں کر سکے گا مر جائے گا مدینے دے اندر چھڑ دیو منو جان دیو او دیکھو بلال چلے گئے خیر یمن دی طرف جا رہے نے اللہ اکبر جنگلہ دی طرف دوڑے جا رہے خیر میرے پیغمبر علیہ السلام اس مدینہ پاک اندر 12 ربیع الاول نو فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے اوہ لوگوں اوہ فیصلہ بات دیو پاسیو نتیجہ تو ہڈے ہاتھ اندر 12 ربیع الاول دے او دن ہے جدن فاطمہ یتیم ہو گئی ہے تو جھنڈیاں لگاویں تے تیری مرضی تو بینڈ بجاویں تے تیری مرضی تو گلیاں دے اندر بھنگڑے پاویں تے تیری مرضی اوہ 12 ربیع الاول ہو ہے جدن حسن و حسین دے نانا فوت ہو کر کے اللہ کو چلے گئے خیر 12 ربیع الاول تے او 12 ربیع الاول ہے جس دن فاطمہ یتیم ہو گئیاں نے 12 ربیع الاول تے او دن ہے جدن ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا اس دنیا نو چھڑ کر کے آخرت اندر اللہ کو چلے گئے خیر 12 ربیع الاول تے او دن ہے جدن مدینے بتی نہیں جل رہی مدینے انیر پہ گیا ہے اور 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول تیو ہے جدن انس دیاں می چیخاں بلند ہو رہی نے 12 ربیع الاول تیو ہے جدن بلال دیاں چیخاں نکل رہی نے 12 ربیع الاول تیو دن ہے جدن صحابہ اپنے آقا نو ہمیش واسطے جدائیاں پا گئے خیر 12 ربیع الاول نتیجہ تیرے خط اندر اللہ اکبر نتیجہ تو ہی کٹ کیا اس دن نو جس دن میرے نبی اس دنیا تو چلے جان تو عید مناویں جس دن میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے جان تو جھنڈیاں لگاویں جس دن میرے نبی اس دنیا تو چلے جان اللہ اکبر 14 اگست ہلے پچھلے مہینے گزری ہے جھنڈیاں لان لگے تے اماں آکھدی سی پتر جھنڈیاں نہ لاو اس دن تے میرے خاندان دے 7 بندے انڈیا ہی رہ گئے سن میں انہوں نو بھلا نہیں سکتی میں پتروں نہ جھنڈیاں لاو اے جھنڈیاں بیک کر کے میرا کلیجہ منہ نو آندا ہے اوے لوگوں جنہاں دے
زندہ سن مگر آئے نہیں انہوں نے او نہیں بھول دے تے میرے پیغمبر تے او سن جڑے ہمیشہ ہمیش واسطے دنیا چھڑ کر کے تینوں مینوں درس دے گئے خین کہ یہ سرائے دا گھر ہے مسافرو یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے پہلے بہت گزر دیکھ ان کا نشان نہیں وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو یہ زبان آخر چپ ہوئی گویا دخن میں زبان نہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ فَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس دنیا نو اسی طرح گزارنا کہ تو دنیا تے ہوویں تے لوگ تیرے نال ویکھ کر کے تینوں ہسن تے تو دنیا تو جاویں تے تینوں ویکھ کر کے رون، اس طرح دی زندگی پالیں گا تے ہمیشہ دی کامیابی دنیا آخرت دی۔ جن لوگاں نے اللہ دی رضا واسطے اس دنیا نو گزاریا انہاں واسطے دنیا بھی تے آخرت بھی اللہ نے رحمتاں والی بنا دیتی۔ تنگیاں، تکلیفاں، پریشانیاں اے کوئی عام بندے دی گل نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی پوری زندگی دکھاں، تکلیفاں تے پریشانیاں نال ہی ہے۔ مومن اے دنیا دی زندگی ایک قید خانے دی زندگی گزارتا ہے، ایسے کر کے میرے پیغمبر الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اے دنیا دی زندگانی مومن انسان واسطے قید خانہ ہے، اور جڑا بندہ اللہ اکبر کافر ہے وہ دے واسطے جنت ہے، کیوں جو انہوں سارا کچھ دنیا دے اتے ہی مل جائے گا، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں دنیا تے کھا رہا ہے، مگر آخرت ان لوگاں دی ہے جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو اپنے کلیجے نال لایا اور میرے نبی دی زندگی اور میرے نبی دی موت نو اپنے اسوہ حسنہ بنا کر کے اپنی زندگی نو گزاریا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اپنی زندگی دی ہر ادا نو، اپنی زندگی دے ہر سانس نو اپنے پیغمبر دی سنت نال، مہک نال، سنت دی محبت نال، سنت دے پیار نال اللہ سانو معطر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔